أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ اللہ کے احکام کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ کے احکام پر اعتراض نہ کرنے میں فرمایا گیا ہے کہ اسی میں تمہاری کیا ہے کامیابی۔ اور آیت نمبر سورہ بقرہ کے 177 میں اللہ اور فرشتوں، کتابوں، انبیاء اور قیامت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں اللہ پاک نے عدل اور انصاف کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 178 اور 179 میں اللہ پاک نے قصاص سے انسانی جانوں کی حفاظت ہوتی ہے اور قتل میں قصاص ہے، اس میں زندگی ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے آیت نمبر 83 اور 85 ان میں اللہ پاک نے روزے کا تقوی، پاکیزگی کا جو ہے وہ ذریعہ قرار دیا ہے۔ روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بنو۔ بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ اگر سفر پر ہے، سفر مشکل ہے تو وہ قضا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح بیماری اس قدر یعنی شدید ہے تو اس میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، رمضان مبارک کے بعد ان روزوں کی قضا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 199 میں اللہ پاک نے چاند سے اسلامی مہینے، حج اور عبادات جو ہیں یہ طے کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح آیت نمبر 197 سورہ بقرہ میں حج میں تقوی، صبر سب سے بڑا زاد راہ ہے۔ حج کے لیے تقوی بہترین توشہ ہے، تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا، خوف۔ اور اسی طرح 201 آیت نمبر میں دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے دعا مانگتے رہیں۔ کون سی دعائیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح آیت نمبر 155 اور 157 میں اللہ پاک نے آزمائشوں پر صبر کرنے کا اور صابرین کے ساتھ رہنے کا اللہ پاک نے جو ہے وہ اعلان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آزمائش آئے تو اس پہ صبر کرو اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح اللہ پاک نے آیت نمبر 219 میں شراب، جوا حرام ہے اور یہ نقصان دہ ہے۔ شراب اور جوئے میں کچھ فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، ان سے بچنے کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ اسی طرح آیت نمبر 228 اور 232 میں اللہ پاک نے ازدواجی معاملات میں شریعت کی پابندی کرے، یعنی میاں اور بیوی کے جو زندگی ہے اس کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں گزارنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح طلاق کے اصول اللہ پاک نے واضح بیان فرمایا ہے اور عدت اور اس کے حقوق کی حفاظت کا اللہ پاک نے جو ہے وہ حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 233 اور 234 میں اللہ پاک نے رضاعت کی مدت 2 سال بیان فرمائی ہے، بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن بیان فرمائی ہے۔ ماں بچے کو دودھ جو ہے وہ 2 سال پلائے گی اور بیوہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی 238 آیت میں اللہ پاک نے نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، بالخصوص نماز عصر کا، درمیانی نماز کا، کیونکہ اس وقت انسان سارے دن کیا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے، گھر بھی جانا ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا اس نماز کی بالخصوص کیا کرو، حفاظت کرو۔ تیسرے پارے میں اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام کا احترام لازم قرار دیا، یعنی حضرت آدم سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی ذرا بھی بے ادبی وہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اور حضرات انبیاء کرام کا جو گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی اور رسول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ دلیل کی بنیاد پر حق
کہ غالب ہونے کی کیا ہے دلیل ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، یعنی 100 سال تک وہ سوئے رہے، جب اٹھے تو رب نے پوچھا کتنی دیر سے؟ انہوں نے کہا تھوڑی دیر۔ رب نے فرمایا 100 سال ہو گیا، ذرا دیکھو گدھے کو اور اپنے کھانے کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی کیا ہے، آخرت پر یقین کی اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے ہم تو ابھی لیٹے تھے اور قیامت بھی قائم ہو گئی، لیکن وہ ہزاروں سال لاکھوں سال کا وقت ہوگا۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے برکت اور رحمت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح تیسرے پارے میں صرف دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، یعنی اللہ نے دین اسلام کو ہی اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے محکم آیات پر ایمان اور ان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، متشابہ آیات بھی ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ تیسرے پارے میں بیان ہوا ہے کہ ان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، توکل تھا، دروازہ بند ہے لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، اللہ بے موسم پھل میں بند کمرے میں عطا فرماتا۔ اور اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا سے انسان کو امید ملتی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب اپنی اس عزیزہ سیدہ مریم کے پاس جاتے تو بے موسم پھل دیکھتے، داڑھی سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کمزور بھی ہو گئے تھے، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بے صبری نہیں دکھائی، اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ تو انہوں نے جب دعا کی تو صبر کا پھل کیا ملا، اللہ پاک نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ اسی طرح تیسرے پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اللہ کی عظیم قدرت کا ثبوت ہے کہ اللہ نے بغیر باپ کے انہیں پیدا فرمایا، اور حضرت آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ رب چاہے تو درختوں سے بھی تخلیق کسی کو کر سکتا ہے۔ حضرت اللہ کے ایک نبی تھے، بطور معجزے کے قوم نے کہا کہ اس پہاڑ سے کہیں کہ اونٹنی ظاہر ہو جائے، تو اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کو حکم دیا کہ آپ کہیے، انہوں نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو اللہ پاک نے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کو پیدا فرما دیا۔ تو رب چاہے تو درختوں سے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے، بغیر ماں باپ کے، دونوں کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس میں کیا کہا گیا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح تیسرے پارے میں عالم ارواح میں تمام انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانے کا اللہ سے وعدہ کیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ۔ اور اسی طرح آخرت میں نجات کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں۔ آخرت میں اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی ملے تو اس کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں، صرف مال و دولت سے کام نہیں بنے گا۔ یہ ہمارے 2 باروں کا خلاصہ تھا، لیکن کتنا وقت لگا ہے، کوئی وقت نہیں لگا، مختصر چند منٹ میں 2 باروں کا مختصر خلاصہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ کم از کم یہ ہے کہ قرآن پاک کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ صبر پر اللہ کو جو ہے کوئی آزمائش آ جائے تو صبر کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، تمام انبیاء، نبی، رسول، کتاب و آخرت پر ایمان لائیں، اللہ کے دیے ہوئے احکام کو قبول کریں، اس پر کوئی اعتراض نہ کریں، اللہ کے تمام نبیوں کی عزت کریں، احترام کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ ہی ہماری عزت ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پہ ہی ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ 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 اللہ۔ تین رسول فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے بعد پڑھ کے درود کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے وہ اس کا ذکر ہے 8 پارے میں، یہ اللہ کے پیارے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔
آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ یا اللہ کریم آپ سب کا صلاۃ التراویح میں نماز عشاء میں حاضر ہونا، خلاصہ قرآن پاک میں حاضر ہونا، یہ ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہونا قبول فرما۔ یا اللہ کریم رمضان المبارک کے دنوں کی راتوں کی برکتیں نصیب فرما، رمضان الکریم کو ہم سے راضی فرما اور ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ آج جو حصہ قرآن پاک کا تلاوت ہوا یا اللہ کریم اس کے نور سے ہمارے سینے روشن فرما۔ یا اللہ کریم کل کی تراویح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے جسموں سے تمام نحوست کو دور فرما، غفلت کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری کمزور سوچوں میں پختگی قوت عطا فرما، ہمارے کمزور ارادوں میں یا اللہ پختگی قوت عطا فرما، ہمارے کمزور جسموں کو قوت توانائی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی وصحبہ۔ شکریہ بھی ادا کرتے جائیں کہ انہوں نے ہمیں سبق سے پہلا سنایا۔